بات اس پہ عرض کروں کہ آپ کو کس نے کہا یہ قرآن ہے؟ جو تاج کمپنی اللہ کے رسول نے جی، تو یہ آپ کو پتا کیسے چلے گا؟ صحیح تو حدیث سے پتا چلے گا۔ میں صرف سوال کرتا ہوں کہ آپ یہ کہیں گے جناب حدیث کو میں نہیں مانتا۔ میں نے کہا جس کو آپ قرآن کہہ رہے ہیں آپ کے پاس دلیل کیا ہے یہ قرآن ہے؟ تاج کمپنی چھپا ہے، عربی زبان میں لکھا ہوا، کہنے جی یہ سب کہتے ہیں یہ قرآن ہے، تو سب دنیا یہ بھی تو کہہ رہی ہے حدیث حق ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں یہ تاریخ میں آیا ہے یہ قرآن ہے، تو تاریخ کو آپ مانتے ہیں جو سند بسند چل رہی ہے، اور جو رسول کے قول ہے اس کو نہیں مانتے، تو آپ خود ایک اصول پر تو قائم رہیں۔ کا ضعیف بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں ضعیف کا معنی دراصل یہ ہے کہ اس کے احکام مرتب ہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے اصولی مسائل پر اگر آپ ضعیف حدیث کو پیش کریں گے تو وہاں پر تضاد آئے گی، لیکن اوراد و وظائف، فضائل و خصائل، ترغیب و ترہیب، نیکی کی ترغیب کے حوالے سے ان احادیث کی تو آپ کسی راہگیر کی نصیحت کو قبول کر سکتے ہیں، تو اگر سند میں ضعف اور قول رسول کا ہو اور منسوب رسول کی طرف ہو رہا ہو، اس سے ترغیب و ترہیب، نصیحت اور گویا کہ فضیلت کی بات ہو رہی ہے، تو اس کے قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہم اس سے کوئی دین کے اصول کو ثابت نہیں کر رہے۔ ایک بات، دوسری بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول نے کس طرح چھوڑ دیا، رسول کے قول میں ناسخ منسوخ ہو سکتا ہے؟ تو میرے بھائی آپ نے قرآن ہی نہیں پڑھا۔ سورہ بقرہ آپ اٹھا کر دیکھیں ہر وقت کے ایک حکم کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک اس کی ضرورت تھی وہ حکم کیا گیا، جب وہ ضرورت ہٹ گئی تو سرکار علیہ السلام نے اس کو چھوڑ دیا۔ قرآن مجید نے خود عورت کی عدت کو پہلے 1 سال ذکر کیا کہ وہ عورت جس کا شوہر مر جائے اس کی عدت 1 سال ہے، سورہ بقرہ میں۔ پھر اللہ رب العالمین نے پھر بیان فرمایا 4 مہینہ 10 دن ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ رب کا کلام ہے، اس پر تو یقین ہے نا؟ تو اس میں جو اختلاف پایا جا رہا ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تو یہی کہیں گے اس وقت ضرورت یہ تھی، اس وقت ضرورت یہ ہے۔ اس طرح حضور علیہ السلام کی حدیث کو کہنا کہ جناب مرزا نے کہا ہے اور یہ ساری بات ہے، جس بیچارے کو یہ ہو کہ مجھ پر جناب وہی آ گئی اور اس کا ترجمہ مجھے نہیں آتا تو وہ انگریزی میں وہی آتی تھی، تو میں جناب جو ہے کہ کسی ہندو سے ترجمہ کر لیتا تھا، تو میں کہتا ہوں کہ یقیناً ایسے لوگوں کو اپنے لیے مسیحا نہیں بنانا چاہیے۔ قرآن و سنت کو بزرگوں کی نصیحت سے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اجماع سے پڑھنا چاہیے تاکہ ہمیں نور مبین اور صراط مستقیم نظر آئے۔ صحیح۔